کیوں اللہ نے حضرت موسیٰ کو آیات دے کر بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، موسیٰ اپنی قوم کو نکالو ظلمتوں سے پھر لے جاؤ انہیں نور کی طرف۔ ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے ہے، ہم نے تمہیں آیات دے کر، نشانیاں، صلاحیتیں، قابلیتیں، سامان، اسباب دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، ظلمت سے نکال کر، اچھا ظلمت بھی نہیں، ظلمات، بہت سارے اندھیروں سے نکالو اور ایک نور کی طرف لے آؤ۔ نور ایک ہی ہوتا ہے، اس کی ضد جمع ہے جی، وہاں ظلمت ہے، وہاں ظلمت نہیں ہے، ظلمات ہے جی۔ آیت الکرسی میں بھی ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جانے کی بات، قرآن مجید میں نور کی جمع نہیں آئی ہے، ظلمت کی جمع آئی ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے، نور سے ظلمت اور ظلمت سے نور پہچانا جائے گا، لیکن قرآن میں ظلمتوں کو یعنی زیادہ سے زیادہ اندھیروں کا تو ذکر کیا ہے، مگر نور کو اللہ نے ایک ہی مفرد ہی بیان کیا ہے۔ توجہ ہے نا بات کی؟ ہمارے محلے کے چوراہے پہ لگا ہوا بلب تو ایک ہی ہے نا، مگر اس کے فائدے 50 ہیں، اور اس کے گل ہو جانے پر، اس کے بند ہو جانے پر نقصانات 85 ہیں۔ وہ نور ایک بجھتا ہے مگر 50 نقصان سامنے آ جاتے ہیں، رستے کا گڑھا نظر نہیں آتا، رہزن ڈکیت نظر نہیں آتے، سامنے والی گاڑی نظر نہیں آتی، سامنے آنے والے فرش سے ٹکر ہو جاتی ہے جی۔ جاتا ایک ہے، آتے 50 ہیں، نور ایک جاتا ہے، ظلمتیں 50 آ جاتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ جو ظلمتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، وہی معاشرے میں فسادی لوگ ہیں، اور جو نور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہی معاشرے کے مصلح لوگ ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے علاقے کے چوراہے پہ لگے ہوئے بلب کو علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر مار کے توڑ دیں، پھوڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا قصہ سامنے آئے گا۔ تو علاقے کے معتبر لوگ کیا کریں گے؟ متعلقہ ادارے کو درخواست لکھیں گے کہ ہمارے محلے کے فلاں چوک پہ جو روشنی لگی ہوئی تھی وہ اب جلتی نہیں ہے۔ اچھا سچ بھی تو نہیں بتاتے نا کہ ہوا کیا تھا؟ تو صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی اب آپ مجھ سے پہلے اس وادی میں چلے گئے تو اس وادی میں ایک جملہ اور سن لیجئے، ان ملاؤں کو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، بتائیں گے نہیں آپ کو، میں ان کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات کی؟ بات تھوڑی سی اور آگے، اب آپ کیا کریں گے؟ علاقے کے لوگ خط لکھیں گے، درخواست جائے گی، ان کی ایک گاڑی آئے گی اور ایک بلب لگا کے چلی جائے گی، پھر نور آئے گا تو 50 ظلمتیں بھاگ جائیں گی، پھر علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر ماریں اور پھر وہ بلب پھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، اور پھر اندھیرا آ جائے، نور چلا جائے اور اندھیرے آ جائیں، پھر آپ کی طرف سے خط جائے اور پھر ان کی ایک گاڑی آئے، پھر بد تہذیب بچے پتھر۔ اچھا بھائی بد تہذیب بچے ہی تو بولا جائے گا نا، جو نور کا دشمن ہو وہ تہذیب دار کہاں ہوتا ہے؟ اب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کتنی مرتبہ ان کی گاڑی آئے گی؟ اب ایک وقت آئے گا کہ ان کی طرف سے ایک درخواست آئے گی علاقے کے معتبر لوگوں کو کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہم آپ کو نور دے دیں۔ اللہ نے پہلا نور دیا، انہوں نے مسجد میں قتل کر دیا، اللہ نے دوسرا نور دیا، انہوں نے زہر دے کے مار دیا، اللہ نے تیسرا نور بھیجا، انہوں نے کربلا میں شہید کر دیا، 12ویں کو غیبت میں رکھا ہوا ہے، پہلے اس قابل ہو جاؤ۔ بھائی جب کوئی دوسرا دوست نعرہ اور صلوات نہیں بھجوائے گا تو پھر میرے یہی 2 دوست رحمت کرتے رہیں گے۔ پھر آپ میں سے اب یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کو آیات اس لیے دی کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور،
اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آیت کا ایک مکمل حصہ. اور دہراؤ ان کے سامنے اللہ کے دنوں کو، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو. ذکرہم، ان کے سامنے دہراؤ. پہلے تو میرے کم سن ہم سن ساتھیوں، یہ دہرانے کا جو قصہ ہے نا، یہ ہماری ضرورت ہے. بار بار دہراؤ. ہم انسان ہیں نا، انسان نسیان سے ہے، یعنی بھول جاتا ہے. مجھے اور آپ کو 4 دن پہلے کی ملاقاتیں یاد نہیں ہوں گی، 2 دن پہلے ہمارے گھر میں کیا واقعہ گزرا یہ یاد نہیں ہوگا. ہم بھول جاتے ہیں. جی ہمیں کوئی دہرائے، یاد دلائے. یہ یاد رکھنے کے جو اہتمام، بڑی بڑی شخصیات، بہت ذہین لوگ، نابغہ روزگار لوگ یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. ذہنی اور فکری طور پر قابل ترین لوگ یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. حافظے کی بنیاد پر وہ کل کو کہہ دیں گے کہ مجھے یاد نہیں رہا، آپ بھی کچھ نہیں کہہ پائیں گے. اس لیے انہیں یاد رکھوانے کے لیے ادارے بھی اہتمام کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ بھولنے نہ پائیں. منٹس بناؤ، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. جی یہ طے کرو کہ کیا طے ہوا تھا، لکھو کہ کیا طے ہوا تھا. یہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری تخلیق کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور جو بھول جاتا ہے اسی کو یاد دلایا جاتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ 1 سال بعد کربلا کا واقعہ دہرانے پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہر سال یہی بات، وہ دن میں 5 مرتبہ ایک جیسی اذان کیسے سنتے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. وہی جملے، وہی آوازیں، وہی کلمات. بھائی جو دن میں 5 مرتبہ دہرانے کا محتاج ہو، اسے سال میں 1 مرتبہ دہرانا برا لگ رہا ہے. یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہمیں بار بار دہرایا جائے، ہمیں بتایا جائے، یاد دلایا جائے. اور پھر یہی آیت نہیں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو دہراؤ. بلکہ ایک اور جگہ سرکار دو جہاں کو اللہ نے حکم دیا وَذَكِّرْ فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب بار بار دہراؤ. بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. یہ دہرانے کا حکم حضرت موسیٰ کو بھی دیا جا رہا ہے. ذکرہم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام. اچھا میرے اور آپ کے تو ایام ہیں. کیسا دن گزرا؟ وہ دن بڑے اچھے گزرے، آج کا دن اچھا نہیں گزرا. ہم تو یہ اصطلاحیں بولیں گے، لیکن اللہ کا کیا، اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی میرے اور آپ کے دن میں صبح بھی ہے، چاشت بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب. ہمارے دن کے تو مراحل ہیں. اچھا ہمارا ایک دن گزر جاتا ہے تو ہماری عمر بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے، کل اتنے دن کے تھے، اتنے سالوں کے تھے، آج اتنے سال کے ہو گئے. تو ہمارے دنوں کا تعلق تو ہمارے سن و سال سے بھی ہے، ہماری عمر سے ہے. اللہ ازلی اور ابدی، موحدوں سے بات کر رہا ہوں نا. اللہ ازلی اور ابدی. اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ ہے ثابت ہو وہی اللہ کا دن ہے. اب کہاں کب یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ ہے، اور ثابت کرنے والوں نے کس مضبوطی کے ساتھ ثابت کیا ہے؟ بس جس مضبوطی کے ساتھ اللہ ہے ثابت کرنے کا دن آیا وہی اللہ کا دن ہے. اور ان سارے دنوں میں سب سے بڑے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. ان عاشورہ یوم من ایام اللہ. حدیث سنائیے میں نے آپ کو. ان عاشورہ یوم من ایام اللہ. عاشورہ کا دن اللہ کا ایک بڑا دن ہے جس دن اللہ ہے ثابت ہو رہا ہے. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں اللہ ہے پر ان گنت دلیلیں ہیں. ہر شخص کے پاس اپنی دلیل ہے. دانشوروں کے پاس اپنی دلیل، اور جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا اس کے پاس بھی اپنی دلیل. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. کہ جب کسی نے حضرت سے دلیل توحید مانگی تو حضرت نے فرمایا دلیل توحید تو خود تمہارے اندر نہ ہفتا ہے، اللہ کے وجود کی دلیل تو تمہارے اندر موجود ہے، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو. تو اس نے کہا مولا مجھے سمجھائیں. تو حضرت نے فرمایا یہ سامنے خاتون روڈ کے کنارے، رستے کے کنارے خاتون تار دھاگا بنا رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی. حضرت نے اسے آواز دے کر فرمایا اللہ ہے. اس بیوی سے کہا اللہ ہے. اس نے کہا اللہ ہے. حضرت نے فرمایا دلیل کیا؟ تو اس نے اس کا دستہ چھوڑ دیا، اس کا ہینڈل چھوڑ دیا، اور وہ پہیا آہستہ 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 رک گیا. کہنے لگی یہی پہیا دلیل ہے. جب یہ اتنا سا پہیا بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے ہو رہے ہیں؟
جی تو یہ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں، مگر نقن صاحب کا جملہ فرماتے ہیں اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں، مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور امام حسین کا اطمینان، وہ چہرے پہ جو سکون ہے، وہ زبان پہ جو تسبیح ہے، وہ لبوں پہ جو شکر کے کلمات ہیں، وہ لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی جو مناجات ہیں، وہ اللہ ہے کو ثابت کرنے کا دن ہے۔ سب سے بڑا دن، اللہ کا سب سے بڑا دن، تاریخ ابدیت میں، تاریخ ہدایت میں سب سے بڑا دن عاشور کا دن ہے۔ اور عزیزو، جو دن عاشور کے دن چڑھا تھا نا، وہ اترے گا نہیں، وہ دن غروب ہونے والا نہیں ہے۔ 1400 سال سے تو عاشورہ کا دن غروب نہیں کر رہا، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ دن روشن رہے گا۔ اور میں تو کبھی کبھی جب یہ منظر دیکھتا ہوں مقتل میں کہ مولا حسین نے صبح سے عصر تک لاشیں خود اٹھائے، ہر لاشا خود اٹھایا۔ آپ وہ 132 کی تعداد مانے جو شب عاشور اور صبح عاشور امام کے خیموں کی طرف توبہ کرتے ہوئے آئے، مدد کرنے اور نصرت کرنے کی آواز پر آئے، یا آپ 72 کی تعداد کو مانے، ہر لاشا خود اٹھایا ہے۔ سوچیں تو صحیح، لاشا لانا، گنج شہیدہ میں رکھنا، پھر ایک اور لاشے کو لینے کے لیے جانا، کتنا بڑا دن تھا یہ۔ ایسا لگتا ہے دن اللہ نے حسین کے حوالے کر دیا تھا۔ اے میرے حسین، جب تم چاہو گے سورج غروب کرے گا، جب تم کہو گے نا کہ یا اللہ میں اب تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، اب میں اس دن کو ختم کر دوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج کی مجلس تو ویسے ہی بنی ہوئی مجلس ہے، مجھے تو خاص محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آپ تو پہلے سے ہی آمادہ ہے نا۔ آج اس لیے بھی رونے کا دن ہے کہ آج ایک تو نسبت یہ ہے، اجرکم علی اللہ، آج ایک تو نسبت یہ ہے کہ امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے، امام عسکری کا پرسہ دینا ہے۔ اور آج ایک اور نسبت بھی ہمارے ہاں ہے، آج جناب زینب مدینے میں داخل ہو رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام باقر تو مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام رضا ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بڑا مقام ہے امام حسین پہ رونے والے عزاداروں کا۔ چہلم کی مجلس ہو یا یہ 8 ربیع الاول کی مجلس ہو، ان ایام میں معمولی سا ذاکر ہوں، ان ایام میں ذاکرین تشریف فرما ہیں، ان ایام میں گریہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا تجزیہ یہ تھا کہ کیونکہ ایام اعزا رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو رخصت تو کسی عزیز کو کیا جائے تو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ ایک تجزیہ یہ ہے، میرا تجزیہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان ایام میں جناب زینب کو رونے کا موقع ملا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ان ایام میں جناب رباب کو رونے کا موقع ملا، ورنہ کوفہ و شام کی راہوں میں تو سکینہ روئی تو تھی جس کی بنیاد پر انہیں اونٹ سے گرا دیا گیا۔ جناب سکینہ اونٹ سے گری نہیں تھی، اجرکم علی اللہ۔ جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا۔ ابن رجر نامی ظالم جس نے جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا تھا، جب بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو فریاد کرتی تھی، بابا مجھے تماچا مارتے ہیں۔ اولاد والے لوگ بیٹھے، احساسات والے لوگ بیٹھے، انسان اکمل کو ماننے والے لوگ بیٹھے۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے نا، اس کے احساسات اور جذبات ایسے ہی بلند ہوتے ہیں، اس کے اندر احساس اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بابا مجھے تماچا مارتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کا سر دیکھتی تھی تو فریاد کرتی، بھیا مجھے بچاؤ۔ اور بی بی کے اس بینڈ پر پورا قافلہ روتا تھا۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو ابن رجر نامی ظالم نے کہا، تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، قافلہ آگے بڑھا دینا۔
اس نے جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر بیوی کو اونٹ سے گرا دیا. قافلہ آگے بڑھنے لگا. بچی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے. پھوپھی اماں میں گر گئی. بھیا سید سجاد مجھے ساتھ لے جاؤ. سر حسین جس نیزے کی ہنی پر ہے اس سے آواز آئی, آنکھوں میں آنسو آئے, اے میری زینب میری سکینہ گر گئی. جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. اجر و کمال اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. جب بلند آواز سے روئیں گے تو ایک خاص ثواب نصیب ہوگا. اللہ آپ کو اور مجھے توفیق گریہ عطا فرمائے. جناب زینب نے خود کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا اور اس طرف گئی جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. اس بچی کو رونے تو نہیں دیا نا. یہ بچی جب روتی تھی تو تماچا مارا جاتا تھا, تازیانہ مارا جاتا تھا. جس بچی کو مدینہ بہت یاد آتا تھا, مجھے نہیں پتا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا یا نہیں کہ چھوٹی بچی آپ کے ساتھ ہو اور آپ انہیں کسی سفر پہ لے جائیں اور ان کا دل وہاں لگ نہ رہا ہو تو وہ بار بار کہتے ہیں گھر کب چلیں گے. یہ بچی بار بار پھوپھی اماں گھر کب جائیں گے, بھیا مدینے کب جائیں گے, اور اپنے انداز سے کبھی کبھی توجہ دلاتی تھی. پھوپھی اماں یہ پرندے صبح کہاں جاتے ہیں, یہ شام کو واپس کہاں جاتے ہیں. جب جناب زینب فرماتی تھی نا کہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھر جاتے ہیں, تو پھر دھیمے سے لہجے میں ہم کب جائیں گے. کیا بتائے زینب تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج کی یہ مجلس امام زمانہ کو پرسہ دینے کی مجلس بھی ہے. ابھی کچھ دیر میں آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے جو امام عسکری کے تابوت کی شبیہ ہے. اپنا گریہ جب میرا آپ کا گریہ بڑھے گا نا تو مجھے یقین ہے امام زمانہ ایک نگاہ ضرور لائیں گے. ایک لمحے کے لیے کراچی کی اس مجلس پر میں مولا کو زیادہ زحمت تو نہیں دینا چاہتا. پوری دنیا میں آپ کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے, میں صرف ایک لمحے کے لیے آپ کو اس مجلس میں مولا بلانا چاہتا ہوں. اس مجلس پر اگر ایک لمحے کی نگاہ, ایک نگاہ امام زمانہ نے ڈال دی تو یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور مولا ہمارے ہاں تو دستور ہے جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو اس کا وارث پرسہ لینے کے لیے بیٹھتا ہے. مولا ہم آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کربلا میں جب خیمے جلنے لگے تو ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور خیمے کی چوب سے اس کا سر جا کے لگتا ہے. وہ رستہ بدل کے پھر خیمے میں جانا چاہتی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے, کوئی ضربت ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. تو کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے آ کر کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے. تو وہ بی بی مڑی اور مڑ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیلون, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی, اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی. اجرکم اللہ. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. تب مجھے معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ حسین کی بہن زینب ہے. رونے والوں, جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا, اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا.
قبر سکینہ سے بی بی رباب کو لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتے تھے۔ جناب زینب نے فرمایا بھابھی قافلہ تیار ہے، چلیے ہم مدینے جا رہے ہیں۔ فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں اکیلی ہے۔ بس آخری جملے، کس انداز سے جناب رباب کو قبر سکینہ سے اٹھایا اس کا بیان مشکل ہے۔ محمل میں لا کر بٹھایا، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے نوحہ پڑھا، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ بس آخری جملہ، اللہ آپ کو شام لے جائے، بی بی سکینہ کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ اب کی دفعہ جب جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا، ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔